الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم. فرمایا کہ حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو، حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو، کیا سر نہا سے ہے برا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے میم میں محبوبی مطلق کا اشارہ، پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد. اور ہے میں ہے حیات ابدی جان بلبلوں کی، ہے میں ہے حیات ابدی جان بلبلوں کی، عشاق کا ہے روح فضا نام محمد. معجون مفرح ہوئی وہ میم مکرر، اور دال ہے دل کی دوا نام محمد. اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جانا گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، وقت مختصر ہے. حضرت علامہ صاحب کی ذرا نوازی ہے، مجھ جیسے ایک طالب علم کو بھی حضرت نے دعوت بھی دی اور پھر آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع بھی دیا. یہ جو ہمارے مسلمان بھائی آئے ہیں ان کے سامنے میں مختصر وقت میں ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. اور میرے اکابرین علماء یہاں موجود ہے، برطانیہ اور باہر سے آئے ہوئے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. حضرت علامہ صاحب کا بیان ہوگا. میں اپنی بات کو لپیٹتے ہوئے اختصار کے ساتھ انتہائی مختصراً عرض کرتے ہوئے میں اسے ایک واقعے کی شکل میں اگر سناؤں تو زیادہ آسان بھی ہوگا سمجھنے میں اور تفصیل سے احتراز بھی ہوگا. قصہ شروع ہوتا ہے ایک بچے سے جو غلام تھا، نام اس کا زید تھا. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پاک علیہ السلام نے شادی کی تو وہ غلام حضرت ختیجہ کے گھر میں تھا، نام ان کا زید تھا. حضرت ختیجہ نے وہ آپ کو دے دیا. آپ نے ان سے بڑی محبت کی، اتنی محبت کی کہ ان کے والد کو جب پتہ چلا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو وہ آئے اور فدیہ آپ کے سامنے جتنا چاہے وہ لے لے، انہیں چھوڑ دیجئے. آپ نے فرمایا بیٹے سے پوچھ لو، جانا چاہے تو ویسے ہی لے جاؤ. بیٹے نے باپ سے، چچا سے کہا میں انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. دنیا کا پہلا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو، چاچا کو، ماں کو، گھر کو چھوڑ کر محمد کی غلامی میں رہنا چاہتا ہے. یہ پہلے غلام ہے، نام ان کا زید ہے. حضور پاک علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، آپ نے اس بچے کو اٹھایا، حرم لے گئے اور حرم میں سب کے سامنے جا کر عرب کے سامنے اعلان کر دیا، او مکے کے رہنے والوں، آج سے زید محمد کا بیٹا ہے. لوگ آپ کو زید بن محمد کے نام سے یاد کرنے لگے. حضور پاک علیہ السلام نے اب یہ غلام کی تربیت دیکھیے. لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف غلامی کا ایک واقعہ جس کا ذکر قرآن میں بھی اللہ نے کیا ہے، اور صرف ذکر نہیں کیا، اس غلام کا نام بھی اللہ نے قرآن میں لیا ہے. فلما قضا زید، پورے 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ ایک ایسا غلام صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے. کسی بھی صحابی کا نام لو دل کو سکون ملتا ہے.
ایمان کو جلا ہوتی ہے. لیکن زید کا نام ایسا ہے جب اسے آیت کی شکل میں پڑھتے ہیں فلما قضا زید، تو زید کے پڑھنے میں اللہ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ واحد صحابی ہے جن کے نام پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہے. تفصیل میں نہیں جاتا، میں ادھر ادھر ہو جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کی تربیت کی. امی عائشہ فرماتی ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا، جس لشکر میں حضرت زید ہوتے حضور پاک علیہ السلام انہی کو امیر بناتے ہیں، وہی امیر ہوتے. معلوم ہوا حضور نے صرف غلام کو سپاہی نہیں بنایا، جرنیل بنایا. یہ ہے ایک غلام اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر. بڑے ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے ان کے لیے شادی کا انتظام کیا اور پسند کی اپنی پھوپھی ذات زینب بنت جحش. ایسا لیڈر دیکھا ہوگا جو اپنے غلام کے لیے پسند کرے اپنی پھوپھی ذات. اور عرب کے اندر سب سے بڑا خاندان آپ کا تھا، بڑے خاندان کی بڑی بچی، وہ ایک غلام کے لیے شادی کرنی ہے. ان کو شروع میں تھوڑی سی جھجک ہوئی کہ عرف کے مطابق غلام سے شادی کس طرح ہوگی. اللہ نے فوراً آیت بھیج دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. زینب بنت جاش اور ان کے بھائی عبداللہ وہ شروع میں خوش نہیں تھے اس شادی سے. جب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد تمہارے پاس اختیار نہیں، تو وہ بھی راضی ہو گئے. آگے دیکھیے، مختصراً عرض کرتا ہوں، آپ نے شادی کی اور مہر بھی حضور پاک علیہ السلام نے خود دیا. کتنا مہر دیا؟ بیٹا کہا تھا نا اپنا، یہ میرا بیٹا ہے. جب غلام کو بیٹا بنایا تو آپ نے مہر دیا 4.25 تولہ سونا جو 10 دینار تھا، 60 درہم جو تقریباً 16 تولہ چاندی بنتی ہے، ایک جانور، ایک جوڑا زنانہ سوٹ، اور آٹا 43 سیر، 8 سیر کجور. یہ حساب لگاؤ، آج کل 1 تولہ سونا 50,000 کا ملتا ہے، تو 4 تولہ سونا کم از کم 2 لاکھ کا ہو گیا. اس کے علاوہ اور سامان بھی حضور نے دیا. بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی، دونوں میں بن نہیں سکی. اللہ کی مرضی، اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اس غلام سے اللہ کو ایک بڑا کام لینا تھا. جب تک قیامت تک ختم نبوت کا ذکر ہوگا، اس غلام کا بھی ذکر ہوگا. اللہ اکبر. جب ختم نبوت کا ذکر ہوگا، اس غلام کے قصے کا بھی ذکر ہوگا. بنی نہیں دونوں کی. اللہ نے حضور پاک علیہ السلام پر وحی بھیج دی کہ یہ جو آپ نے شادی کرائی ہے، یہ شادی رہے گی نہیں، ان میں جدائی ہو جائے گی، اور پھر بعد میں آپ کی شادی زینب سے ہوگی. اب سوال یہ ہے، عرب کے رواج کے مطابق منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح ہوتا تھا. اس کی بیوی طلاق کے بعد بھی شادی اس سے نہیں کر سکتا تھا. اس کا والد جو منہ بولا بیٹا جس کو بنایا ہے، حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے بتایا ہمیں یہ رسم توڑنی ہے، یہ جہالت کی یہ رسم توڑنی ہے ہمیں. حضور پاک، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اللہ رب العزت نے ہوا یہی، ان دونوں میں جدائی ہو گئی. حضرت زید نے خود ان کو طلاق دی. آپ ان کو روکتے بھی رہے، بعد میں طلاق ہو گئی. خیر وہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں اینڈ کی طرف آنا چاہتا ہوں. حضرت زینب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور شادی بھی ایسی ہوئی جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. اللہ فرماتے ہیں جب زید نے ان کو طلاق دے دی، ہم نے آپ کی شادی زینب سے کرائی. اسی لیے حضرت زینب فخر سے کہتی تھی، اپنی تمام جتنی حضور کی بیویاں تھیں ان سی سوکنوں کو کہتی تھی، زوجکن اہولکن وزوجنی اللہ فوق 7 سماوات. تمہاری شادیاں تو تمہارے والد نے کرائی ہوگی، تمہارے رشتہ داروں نے کرائی ہوگی، میں ایسی بیوی حضور کی میری شادی 7 آسمانوں کے اوپر میرے اللہ نے کرائی ہے.
فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، کیوں شادی کرائی؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ صاف ہو جائے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے تو وہ بیٹا بن نہیں جاتا۔ اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب یہ حکم آیا تو حضرت زید کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اب مجھے زید بن محمد نہیں کہا جائے گا۔ اللہ نے وہ ایک ٹائٹل تو آپ سے لے لیا کیونکہ رسم جاہلیت کو ختم کرنا تھا، لیکن خوش کرنے کے لیے آپ کا نام قرآن میں ڈال دیا، قیامت تک سب پڑھتے رہیں گے۔ اب آگے دیکھیے امام راضی، میں سمیٹتا ہوں آخری بات، امام راضی رحمت اللہ علیہ آگے اسی مضمون کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس لیے کہ حضور کے تمام بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ مانا یہ زید آپ کا بیٹا نہیں، جب آپ کا بیٹا نہیں تو اس کی بیوی آپ کی بہو نہ ہوئی، جب بہو نہ ہوئی تو طلاق کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ آپ سے اللہ نے کیوں کرایا؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول امت کے لیے روحانی باپ کی جگہ ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ سے یہ کام اس لیے لیا تاکہ امت کے لیے اس مسئلے پہ عمل کرنا آسان ہو۔ دوسرا سوال پیدا ہوا، اللہ نے اگر رسول سے ہی کام لینا تھا تو آپ سے نہ لیتے، کسی اور پیغمبر سے لیتے؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آگے کوئی پیغمبر آنے والا ہے ہی نہیں کہ ہم کام آپ ہی سے لے رہے ہیں، آگے کوئی پیغمبر آنے والا ہی نہیں، اسی لیے آپ سے یہ کام لیا جا رہا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا یہ کیسے معلوم کہ آگے پیغمبر آنے والا نہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ آگے کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ مضمون ایک غلام کا شروع ہوا، ختم نبوت پر ختم ہوا۔ دو مضمون اللہ نے اکٹھے ذکر کیے ہیں۔ اسلام میں غلاموں کا مقام بھی اللہ نے اتنا بڑا دکھایا اور اللہ نے ختم نبوت کے مضمون میں اس کو ذکر کیا۔ میں ہمیشہ یہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، دو غلام نظر آتے ہیں، ایک قرآن میں نظر آتا ہے، ایک جن کا نام زید ہے، اور ایک غلام وہ ہے جن کا نام بلال ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضور کے غلام بنا دے اور قیامت تک حضور کی غلامی میں ہمیں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔